استاذ کے پاس وہ جب گایا ہوگا، جب مخارج الف با تا، بچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الف اور با کو نکالنے کے لیے، اس کا مخرج کو درست کرنے کے لیے مدرسہ والے کو، استاذ کو ہفتوں لگ جاتے ہیں، ہفتہ لگ جاتا ہے، تب جا کر اس کا مطلب ان کا مخارج درست ہوتے ہیں. جب قرآن کو صحیح سے پڑھنے آتا ہے اور جب قرآن کو جب یاد کرایا جاتا ہے تو استاد دن اور رات محنت کرتے ہیں. اس لیے کہ کوئی عام کام نہیں ہے کہ آپ گھر کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور کام، تو ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی بھائی کو ہم نے کہہ دیا کہ جا کر آپ ایک کام کر دیں گے. دیکھیں اس کام کے اندر بے فکری اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کام میں اگر کوئی کمی ہو گئی، کوئی بیشی ہو گئی تو اسے دیکھا جائے گا. لیکن قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ اگر بچہ نے زبر کو زیر پڑھ لیا، زیر کو زبر پڑھ لیا یا پیش پڑھ لیا تو مردہ دم تک جو بچہ زبر اور زبر کو زیر کو زبر پڑھتا رہے گا اور وہ گناہ استاذ کے اوپر ہوتا رہے گا. اس لیے استاذ دن اور رات برابر کر کے پوری توجہ کے ساتھ قرآن مقدس کو غور سے سنتے ہیں اور پورے دھیان کے ساتھ محنت کرتے ہیں. محنت کرنے کے بعد 30 پارے کے ہمارے بچے حافظ ہوتے ہیں، جسے ہم اور آپ آج سامنے دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے فضائل کیا ہے، ان فضائل کو بیان نہیں کیا جاتا. اتنا سمجھ لیجئے کہ تمام پوری دنیا فضائل لکھتے تھک جائیں گے، تب بھی قرآن مجید کی جو عظمت، جو فضائل ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. کیوں؟ قرآن مجید جو ہے یہ ہم اور آپ کی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں رہے ہوں گے قرآن مقدس میں کالے کالے حروف سے جو لکھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بات ہے، ہم اور آپ اور انسانوں کی بات نہیں ہے. قرآن مقدس یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بات ہے. قرآن مقدس اگر آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ اب اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ واحد کتاب ہے، واحد کتاب قرآن مقدس، کہ جسے آپ تلاوت کریں گے تو ڈائریکٹ آپ خدا سے بات کریں گے. تو جامعہ عربیہ بیت العلوم جعفر آباد دہلی کا معروف ادارہ ہے. تو عجب اتفاق ہے، میں بیت العلوم جعفر آباد میں آتا ہوں، اگر کوئی نعت بچے پڑھ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ پوری نعت خاں سب بیت العلوم میں. جب تقریر بچے کر رہے ہیں تو اب یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ بچوں کا بیان ہو رہا ہے یا استاذ کا بیان ہو رہا ہے. وہ انداز ادیبانہ، یہ منفرد ہے. یہ جامعہ کی خاصیت، ہم جیسے آدمی پوری دلی میں گھومتے رہتے ہیں، تقریباً اکثر مدارس میں جا چکا ہوں، لیکن نعت تقریر وہاں کے طلبہ جو پڑھتے ہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہر جگہ نہیں. اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ لیے، عصر کی نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھے تو آپ سمجھ جائیے کہ ظہر کی نماز آپ نے قبول نہیں ہوئی ہے. یہ ہمارے اکابر دین، بزرگان دین، صاحب نسبت اللہ والوں کا کیا کہتے ہیں کہ یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کی اگر توفیق نہیں ہوئی تو سمجھ جائے کہ ظہر کی نماز قبول نہیں ہے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق نہیں ہوئی تو عصر قبول نہیں ہے. اس جامعہ عربیہ بیت العلوم میں ہر سال کا حافظ ہونا، گزشتہ سال بھی حافظ ہوا بچہ، اس سے گزشتہ سال ہر سال حافظ ہونا، اس
بات کی دلیل ہے کہ عند اللہ مقبول ہے. یہ قبولیت کی دلیل ہے. عزیز طلبہ، اب ایک بات آپ سے کہوں کیونکہ یہاں تقریر کا نہیں، کیونکہ مختصر پروگرام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری زندگی قرآن نہ بھولوں تو میں گارنٹی دیتا ہوں بیت العلوم کے اندر اللہ کی رضا سے امید کرتا ہوں کہ روزانہ ایک پارہ زبانی پڑھیں گے. سن لیں، حفظ قرآن جو بھی ہے، روزانہ ایک پارہ کیا کہتے ہیں کہ حفظ کریں گے، زبانی پڑھیں گے. 3 پارے دیکھ کر پڑھیں. زبانی نہیں پڑھنا ہے، معمول بنا لیں سبھی بچے. 3 پارے دیکھ کر پڑھنے ہیں اور 1 پارہ زبانی، یا 1 پارہ زبانی پڑھنا ہے اور 2 پارے دیکھ کر پڑھنے ہیں. اگر یہ آپ کا معمول ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز آپ تراویح سناوے یا نہ سناوے، مرتے دم تک آپ قرآن نہیں پڑھیں. یہ نسخہ کو اپنا لیں اور معمول بنا لیں. اور ایک بات قرآن پر دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کی آنکھ خراب نہیں ہوگی. قرآن اگر کس کی آنکھ خراب ہے وہ قرآن شریف کو فجر کے بعد تلاوت کرنا شروع کر دے، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد اس کے آنکھ سے چشمہ نکل جائے گا. یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت. دوسری بات، میں ایک جگہ گیا تھا ضلع اعظم گڑھ میں، ایک مدرسہ آتا ہے نندگاؤں، گاؤں کا نام ہے، تقریباً 20 بیگھہ میں مدرسہ ہے. وہاں گیا تو حفظ کے درسگاہ میں بھی جانے کا موقع ملا. تو جو کہتے ہیں کہ دارالتحفیظ کے جو صدر صاحب تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ کے یہاں جو پڑھانے کا جو طریقہ ہے، آپ بچوں کو حفظ کراتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں بچے کو 3 سال میں حافظ ہونا ہے یا 2 سال میں ہونا ہے یا 10 سال؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو مدرسہ کا جو نظام ہے، زیادہ 3 سال میں حافظ ہو جانا ہے. آپ کا پہلے سال کا کیا معاملہ؟ کہا کہ میرا پہلے سال کا معاملہ یہ ہے کہ جو بچہ پہلے سال میں اگر 8 پارہ حفظ نہیں کیا، 8 پارہ، اس بچے کے گارجین کو بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو